ہم اس ایک ریس کے زمانے میں جی رہے ہیں ہندوستان میں، یا جہاں پر ہمیں اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ صرف پیسہ ہمیں شادیوں میں نہیں بہانا ہے، صرف پیسہ ہمیں مالیوں پہ نہیں لگانا ہے، صرف پیسہ جو ہے اپنے چونچلوں پہ خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک منظم قوم کی طرح زندگی جینا ہے۔ اسلام تو فضول خرچی کے خلاف ہے، ایسے ہی قرآن نے کہا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن نے کہا فضول خرچی سے مسلمان اپنے آپ کو بچائیں، خاص کر شادی موقع پہ، خاص کر اس علاقے میں، سیکر میں، چورو میں، جھنجھنو میں جو مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو لاکھوں روپے میں جو پیسہ بہایا جاتا ہے۔ ارے ہم مسلمان ہیں، اسلام تو وضو کرتے وقت زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، تو پیسے جیسی دولت کو یوں بے تحاشا بہانے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ اس لیے ہوش سے چلیں۔ انہی رسم و رواج نے ہمیں ہلاک کر کے چھوڑا ہے۔ آج ہم جو پیچھے کیوں ہیں، ہم جو ہے بیکورڈ کیوں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس پیسے کو اپنے نسل کی تعلیم پہ لگانا تھا، اس پیسے کو ہم نے چوچک پہ لگا دیا، اس کو ہم نے بھات پہ لگا دیا، اس کو برات پہ لگا دیا۔ یہ اسلام میں کہاں سے آ گیا بھات؟ اسلام میں کہاں سے آ گیا برات؟ ارے برات کیا ہوتی تھی؟ برات مجبوری تھی کسی زمانے میں، جب جو ہے آپ کے آساس گاؤں سے آپ یہاں سے برات جاتی تھی، سپوز مان لو کہ آپ کانٹ کی طرف جاتی تھی تو دور تھا، تو اونٹوں پہ جاتی تھی گاڑی، تو چورو کے ایم ایل اے کے پاس نہیں تھی تو دلہے کے پاس کہاں سے آئے؟ چورو کا جو ایم ایل اے تھا اس کے پاس بھی جیپ نہیں تھی، یہ حال تھا۔ تو جب بارات جاتی تو اونٹ پہ جاتی تھی، اور پہلے سسٹم تھا سسرال میں ایک دن رک جاتے تھے، اور واپسی ہوتی تو بیچ رستے میں رات ہو جاتی تھی۔ اس لیے گاؤں کے 2-3 شانے آدمی ساتھ میں جاتے تھے، کیونکہ جو لڑکی ہم لا رہے ہیں اس نے زیور بھی پہن رکھے ہیں اور ہمیں کبھی بیچ میں جنگل میں بھی ٹھہرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے بارات، رات کے ساتھی۔ بارات کس کو کہتے ہیں؟ با رات پورا لفظ ہے، رات کے ساتھی۔ رات کے ساتھی کون ہوتے تھے؟ اس کا جو ہے چچا ہوتا تھا، دولہے کا چچا، تایا، بس انکل یا بڑا بھائی، یہ 2-3 آدمی ہوتے تھے ایک سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے، کہ جو ہے یہ رات کے ساتھی ہیں، حفاظت کے لیے ہم کسی کی بچی کو لا رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں زیور بھی ہیں، اس کی عزت کا بھی مسئلہ ہے، اور بیچ رستے میں کہیں پڑاؤ بھی ڈالنا پڑ سکتا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے 2-3 آدمی جاتے تھے، لیکن اس کو ہم نے پھر شوق بنایا، پھر اپنی مالداری دکھائی، پھر گاڑی کے پیچھے گاڑی لگائی، پھر گاڑی کی لائن بنائی، اور پھر گاڑیوں کی قطاریں لگائی، اور پھر اس پہ فخر کیا، اور بغیر دعوت کے جا کے کسی کے گھر پہ اٹیک کر دیا، بغیر دعوت کے گئے آپ۔ حالانکہ راجستھان میں یہ کہاوت آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ جو بلانے پر آئے وہ مہمان ہے، جو بن بلائے آئے وہ شیطان ہے۔ لیکن ہم جو ہے لڑکی والے کے گھر جو حملہ کرتے ہیں، لڑکی کے باپ نے آپ کو کارڈ بھیجا تھا؟ نہیں، نہیں بھیجا تھا۔ آپ کو تو دلہے کے باپ نے کہا تھا نا، تو دلہے کا باپ اپنے گھر پہ کھلائے، دوسروں کے گھر پہ 500 آدمی لے کے جا رہا ہے۔ یہ مطلب ہر جگہ ہے، صرف آساس کی بات نہیں ہے، ہر جگہ ہے، اس علاقے میں یہ چیز غلط ہے، ہمیں کم کرنی ہے، ہمیں شادی بیاہ میں خرچے کم کرنے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہر بیانوں میں، اپنے مکانوں پہ بھی کم پیسہ خرچ کرو، کم۔ ارے اس قوم کی نسل کو، اپنی نسل پہ خوب خرچ کرو، اچھی اچھی کالجوں میں پڑھاؤ، ان کو جو ہے انگلش کے ماہر بناؤ۔ یہ کون سے زمانے میں ہم جی رہے ہیں؟ چیلنجز کے زمانے میں جی رہے ہیں، ریس کے زمانے میں جی رہے ہیں، کئی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور آپ جو ہے اگر خبریں پڑھتے ہیں اور موبائل ہاتھ میں رکھتے ہیں تو آپ کوئی ناواقف نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو کھوکھلا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اور آپ کی نسلوں کو مٹانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ اور دشمن اسرائیل میں بیٹھ کر، یہودی اسرائیل میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو پب جی بھیجتا ہے، اور پب جی میں پھنسا کے بالکل آپ کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے یہ نوجوان بھی کتنے پاگل ہیں،
اپنے ماں باپ کا کہنا تو نہیں مانتے لیکن یہودیوں کا کہنا ضرور مانتے ہیں، اپنے استاد کا کہنا تو نہیں مانتے لیکن دشمن کا کہنا ضرور مانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے سمجھدار قوم ہیں۔ مسلمان وہ قوم تھی جنہوں نے دوسری قوموں کو راستے دکھائے تھے، یہ وہ جنہوں نے دنیا کو، یہ دنیا کی جو ترقی آئی، دنیا میں جو ٹیکنالوجی آئی، دنیا میں جو سائنس آیا، دنیا میں جو ایجوکیشن آیا، شاید اگر آپ کو تاریخ سے اور ہسٹری سے اگر وابستگی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سارا یورپ نے جو علم حاصل کیا یہ اندلس سے حاصل کیا، اسپین سے حاصل کیا، اور اسپین میں کون تھے؟ محمد عربی کے شاگردوں کے شاگرد تھے، اور وہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو گھڑی دکھانا سکھائی، دنیا کو جو ہے دماغ چلانا سکھایا، دنیا کو سورج میں اور چاند میں اور ستاروں میں اور سمندر میں ریسرچ کرنے سکھایا۔ یہ قرآن کا حکم تھا، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ سائنس کا حکم سب سے پہلے قرآن نے دیا، سب سے پہلے سائنس، وہ جو سائنس کے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، سب سے پہلے سائنس کے بارے میں کھوج کس نے لگائی؟ آپ کتابوں میں شاید ڈالٹن کا پڑھتے ہوں گے، لیکن ڈالٹن سے پہلے بھی یونانیوں میں سے دیمقراطیس ایک شخص آیا تھا، اس نے جو ہے اس ایٹم کا اندازہ لگایا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اللہ نے دنیا بنائی اسی وقت ایٹم بم بنایا، ایٹم بنایا، بم تو بعد میں بنا، ایٹم بنایا۔ تو پھر بعد میں جو ڈالٹن آیا اس نے نظریہ پیش کیا کہ کسی چیز کو توڑتے جائیں توڑتے جائیں توڑتے جائیں، ایک ذرہ آئے گا جو نہیں ٹوٹے گا، تو وہی تو ہے ایٹم ہے جو تین چیزوں پر مشترک ہے، الیکٹران ہوگا، پروٹون ہوگا اور نیوٹرون ہوگا۔ پھر یہ نظریہ صرف پیش کیا لیکن اس کی طاقت کا پتہ نہیں چلا۔ یہ انگریز آیا بعد میں، تو انگریز کی تو ایک صفت مشہور ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، تو اس نے اس میں سے جو نیوٹرون تھا اس کو نکال دیا، جدا کر دیا، تو وہ برہم ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، اور پھر اس کو 1945 میں آزمایا گیا جاپان میں، اور کون سے شہر وہ ہیرا کیا ہے وہ ہیراشیمی ناگاساکی، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ آزمایا گیا۔ آج بھی پولیو والے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس نے یعنی پہلے شخص نے اقرار کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے جب کائنات بنائی اسی وقت بنا دیا تھا، اور قرآن نے حکم دے دیا تھا میری بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو۔ ورنہ پوچھو سائنسدان سے، ناسا والوں سے پوچھو کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام سے پہلے دنیا میں آپ نے بس کیوں نہیں بنائی؟ اسلام سے پہلے آپ نے ایروپلین کیوں نہیں بنایا؟ اسلام آنے سے پہلے آپ نے ٹرین کیوں نہیں چلائی؟ ارے یہودیوں، تمہارے پاس دماغ تو پہلے بھی تھا، یہ ساری چیزیں، زمین میں لوہا بھی تھا اور ساری چیزیں بھی تھی، تو تم نے کیوں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ انسان چیزوں کا غلام تھا، انسان لوہے کو پوجتا تھا، تو جس کو گوڈ مانے، جس کو بھگوان مانے، جس کو خدا مانے، اس میں سوچنا بھی عیب ہوتا ہے، اس لیے بغیر سوچے لوہے کو پوجا جاتا تھا، بغیر سوچے چاند کی پوجا ہوتی تھی، بغیر سوچے سورج کی پوجا ہوتی تھی، بغیر سوچے پانی کی پوجا ہوتی تھی۔ جب اسلام آیا تو کہا، او انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بیوٹیفل بھی بنایا ہے اور سب سے بیسٹ بھی بنایا ہے۔ تم چیزوں میں غور و فکر کرو، یہ چیزیں تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہاری کمی ہیں، تمہاری نوکر ہیں، تمہاری خادم ہیں۔ پھر انسان نے ہمت کی، لوہے میں ریسرچ کیا، پانی میں ریسرچ کیا، ہوا میں ریسرچ کیا، ستاروں میں ریسرچ کیا، چاند میں ریسرچ کیا، اور پھر جو ہے ایروپلین بھی اڑا، بس بھی چلی، ٹرین بھی چلی۔ یہ انسان کو ہمت کس نے دی؟ یہ سب سے پہلے نظریہ کس نے پیش کیا؟ یہ سب سے پہلے نظریہ پیش کیا خدا کے قرآن نے۔ تو ہم تو وہ قومیں تھی، مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کو راستہ دکھانے والے تھے، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ اس طرح گھل مل گئے کہ اپنا شیر ہونا بھول گئے۔ کوئی شیر کا بچہ بکریوں میں رہتا تھا، بکریوں میں، تو وہ بھی گھاس چرنے لگ گیا، گھاس چرنے لگ گیا۔ تو ایک دن بکریاں تالاب پہ پانی پینے جاتی ہیں، شیر کا بچہ ساتھ میں ہے، جب پانی پہ پہنچا تو پانی کے اندر اس کا عکس نظر آیا،
تو اس نے اپنے آزو بازو پہ نگاہ ڈالی، یہ تو سب بکری ہیں، میری شکل کچھ اور ہے، میں شیر ہوں. پھر دھاڑا اور اسی تالاب کے کنارے 4 بکریوں کو زخمی کر کے کھا گیا. تو جس دن ہمارے ایمان ہمیں اپنی اصلی شکل دکھائے گا انشاءاللہ اس دن جاگ جائیں گے. لیکن جاگ جاؤ، جاگنے کا وقت آ گیا. مارکیٹ میں آواز لگتی ہے جاگو گراہک جاگو، ملاوٹ کا دور آیا. میں کہتا ہوں جاگو مسلمانوں، جاگو ملیا میٹ کا وقت آیا. تمہیں مٹانے کے منصوبے چوراہوں پہ نہیں بنتے، ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں بنتے، تمہیں مٹانے اور کھوکھلا کرنے کے منصوبے پارلیمنٹ میں بنتے ہیں. اس لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اپنے یہ چونسلے چھوڑنے ہوں گے، ہمیں اپنا شوق چھوڑنا ہوگا، ہمیں بیداری کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اپنے شعور کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں فضول خرچیات کو چھوڑ دینا ہوگا. ہم منظم قوم ہیں، ایک منصوبے کے تحت اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بڑا اسکوپ لے کے چلیں، بڑا ٹارگیٹ لے کے چلیں. چھوٹی رسم و رواج چھوڑ دیں، جہالت سے نکل آئیں. یہ روشنی کا دور ہے، یہ روشنی کا دور ہے، یہ رسم و رواج پکڑنے کا دور نہیں ہے. ساری دنیا نے چھوڑ دی، جنہوں نے ہمیں دی چیزیں انہوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. لیکن ہم کتنے پاگل ہیں کہ جو ہے ان رسم و رواج کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے عہد کریں کہ جو ہے تحقیق کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے. بس صرف ہم مسلمان ہیں اور اس کی تحقیق کریں گے. جب ہمیں پتہ چل جائے گا یہ چیز اسلام میں غلط ہے، اس چیز کو اسی وقت چھوڑ دیں گے، اسی وقت چھوڑ دیں گے. یہ دیکھا دیکھی کب تک چلتے رہیں گے بھائی؟ سماج میں یہ چلتا ہے، سوسائٹی میں یہ چلتا ہے. میرے ڈی جے نہیں لاؤں گا، دوستار کے کیسی. یہ کب تک چلو گے آپ؟ عقل سے سوچا کرو، عقل سے سوچا کرو کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، کوئی بہت بری چیزیں ہیں. ہر سمجھدار سے پوچھ لینا تو کس کو اچھی چیزیں لگتی ہیں؟ بالکل اچھی چیزیں نہیں ہیں. لیکن جب ماحول بنتا ہے اور پھر بچے جمع ہوتے ہیں تو پھر سب دیکھنے نکل جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے گاؤں میں بندر آ گیا. سب عورتوں کو دیکھو اپنی حیا بھول جاتی ہیں جب گاؤں میں ڈی جے آتا ہے، چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں اور گھروں سے باہر نکل آتی. ارے تم تو چادر میں تھی، تم تو گھر کے اندر دیوار کے اندر بادشاہ تھی، تم اس آواز پہ باہر کیسے آئی؟ یہ دشمن نے جیسے سانپ دکھانے والا ہوتا ہے نا، وہ ڈمرو بجاتا ہے تاکہ جو ہے سانپ چلنے لگ جائے. تو ایسے ہی اس گندی آواز کے اندر جو ہے غلط وائرس انسان کی باڈی میں اس کو اوپن نہیں کر سکتا. یہاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ورنہ یہ غلط چیز ہے جو وائرس کی طرح باڈی میں سرایت کرتی ہے اور پھر انسان کو باہر نکلنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. عہد کر لیں، آپ اپنے گاؤں کی میٹنگ کر لیں، بڑے بڑے سمجھدار 5 لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک دن سب آ جائیں. کوئی بری چیز کریں تو ہم جو ہے بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اچھی چیز کوئی کرنے جا رہا ہو تو اچھی چیز میں تو پورا گاؤں کو سہیوگ دینا چاہیے. پورے گاؤں ایک دن بیٹھ کے میٹنگ کر لو کہ ہمارے گاؤں میں آج کے بعد میں ڈی جے نہیں آئے گا. کم سے کم لا الہ الا اللہ والے یہ اقرار کر لیں کہ انشاءاللہ کہ جو ہے ہم ڈی جے نہیں لائیں گے، اور اپنے بیٹے کو جب بیاہنے جائیں گے، شادی پہ لے جائیں گے تو ڈی جے نہیں بجائیں گے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ان سے بچیں، شادی کو سادہ بنائیں اور اس میں برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. جو ناچنے والے آتے ہیں گھوڑی پہ پھر وہ یوں ہی ناچتے ہیں، بعد میں بھی ان کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، بعد میں بھی وہ ان کی زندگی ناچتے ناچتے گزرتی ہے. لیکن سادگی کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے ان کی نسلوں میں اللہ برکتیں ڈالتا ہے. نبی کا فرمان ہے سب سے برکتوں والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو اور کوئی مشقت نہ ہو. نکاح اسلام میں عبادت ہے، عبادت ہے. اس کو مسجد میں ادا کیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح مسجد کے اندر ہوا جس وقت 15 سال کی عمر تھی. کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول ابھی آپ کی بچی صرف 15 سال کی ہے، چھوٹی ہے. حالانکہ نکاح کے لیے بچی کی عمر 15 سال کوئی چھوٹی نہیں ہے. قانونی اعتبار سے ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ چھوٹی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے بالغ ہونے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں.
تو نبی نے فرمایا اگر میں بٹھاؤں اگر ایک ہفتہ بھی تو میری امت ایک مہینہ بٹھا دے گی، اگر میں بٹھا دوں میری بیٹی کو ایک مہینہ تو میری امت اپنی بیٹیوں کو ایک سال بٹھا دے گی، اگر میں بٹھا دوں فاطمہ کو جو ہے ایک سال کے لیے تو میری امت کئی سال نہ بٹھا دے۔ یہ خدشہ تھا جو ہو گیا۔ آج جہیز کے چکر میں بچیاں 25 اور 30 سال کے قریب ہو جاتی ہیں، نکاح نہیں ہو پاتا۔ یہ جہیز کا رسم بھی ہم نے اپنے سر پہ تھوپا ہے، اسلام میں جہیز نہیں تھا، اسلام میں جہیز نہیں تھا۔ یہ نازک مسئلہ ہے، ذرا غور سے سنیں۔ بیٹی کو باپ جتنا دے کم ہے، بیٹی وراثت میں حق رکھتی ہے، جو زمین میں بھی حق رکھتی ہے، اتنا ہے کہ جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا ملے گا، لڑکی کو آدھا ملے گا۔ یہ بھی اسلام نے ظلم نہیں کیا۔ اس کی ذمہ داریاں دیکھو، بچی کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ماں باپ کے سلسلے میں اب اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، لیکن بیٹا چاہے نکاح ہو جائے جب تک زندہ رہے گا اور جب تک اس کے ماں باپ زندہ رہیں گے، ماں باپ کی خدمت بھی، ماں باپ پہ خرچ بھی لڑکے پہ فرض ہے۔ اس لیے اگر ڈبل دے رہا ہے تو اسلام ظلم نہیں کر رہا ہے، اسلام ذمہ داریاں دیکھ رہا ہے، اور بچی کا نکاح ہونے کے بعد اس کا خرچہ اس کے شوہر پر ہے، لیکن لڑکے کا نکاح بھی ہو جائے تو ماں باپ کی خدمت وہ کرے گا، ضرورت پڑے گی بڑھاپے میں ماں باپ پہ خرچ بھی وہی کرے گا۔ ذمہ داریوں کے تحت بیٹے کو ڈبل دیا ہے، ورنہ اسلام نے بچیوں پہ ظلم نہیں کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لڑکی کو عزت دی ہے تو صرف اسلام نے دی ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عورت کو رسوا کیا جاتا تھا، عورت کو جو ہے بالکل منڈی کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی، آج کے ترقی یافتہ دور نے بھی عورت کو سب سے زیادہ رسوا کیا ہے، ایسا رسوا کر ڈالا کہ ریپ کے کیس پہ کیس جو ہو رہے ہیں، کیوں قابو میں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کا پیچھے قصوروار کون ہے؟ قصوروار وہ ہے جس نے اپنی ماچس کی ڈبیا بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو دیا، جس نے اپنے 5 روپے کی چیز بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو دیا، جس نے جو ہے اپنی جو ہے مارکیٹ چلانے کے لیے عورت کا فوٹو دیا۔ یہ مجرم ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ پابندی لگنی چاہیے جنہوں نے عورت کو ننگا کیا، ورنہ اسلام نے جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی لڑکی جو ہے کھلے سر نظر آئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر اتار دی، کہا جاؤ اس دشمن کی بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی، بڑا سخی تھا، وہ زہر عیسائی ہے، کرسچن ہے، اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر آئی تھی اور قسمیں کھا کر آئی تھی، کہنے لگی آج نعوذ باللہ میں محمد کا سر قلم کروں گی۔ لیکن صحابہ نے اس لڑکی کو گرفتار کر لیا، اور جب اس لڑکی کو گرفتار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آنے لگے تو دور سے نبی نے دیکھا کہ لڑکی آ رہی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہ دیکھ کر فکر کر لی، لیکن آج ہم نے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجتے وقت دوپٹہ چھین لیا۔ یاد رہے، نہ ہندوستان کا قانون ہے نہ ہندوستان کا کلچر ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ یہاں کے ہندوستان کے ماحول کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس دوپٹہ سر سے اتارنا نہ ہندوستان کا قانون ہے اور نہ ہندوستان کا کلچر ہے، یہ یورپ کا کلچر ہے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آ رہی ہے؟ کہا یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی، اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر آئی تھی، لیکن اب گرفتار ہوئی ہے۔ تو نبی نے فرمایا اس کے سر پہ جا کے میری چادر ڈالو، بیٹی ننگے سر کیوں ہے؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول یہ دشمن کی بیٹی ہے اور جنگ کے میدان میں پکڑی گئی ہے، اگر اس کے سر سے دوپٹہ سرک جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی نے فرمایا ایک جملہ پیارا فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ جاؤ میری نبوت والی وہ چادر جس کے دھاگے پہ عرش بری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی، وہ چادر جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے عرش پہ، وہ چادر جا کے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ ڈالی گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی نے فرمایا تو حاتم تائی سخی کے آدمی کی بیٹی ہے. تیرا باپ وہ تھا کہ لوگ روتے ہوئے جب تیرے باپ کے گھر آتے تھے تو ہنستے ہوئے جاتے تھے، اتنا دیتا تھا لوگوں کا. میں تجھے تیرے باپ کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، جا وطن چلی جا اپنے بھائی کے پاس. تو کہنے لگی اللہ کے رسول میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میری سہیلیاں بھی گرفتار ہوئی ہیں، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ 70 عورتیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ہم چھوڑ رہے ہیں تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے، لیکن ان سب عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے کہ تجھے ہم نے آزاد کر دیا اور پھر بھی تجھے اپنی سہیلیوں کی فکر ہے. تے انسانی ہمدردی کی وجہ سے ہم تیری سہیلیوں کو بھی آزاد کرتے ہیں. جب 70 عورتوں کو آزاد کیا گیا تو سب کی سب یک زباں ہو کر بولی کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو دنیا کی غلامی سے آزاد تو کر دیا، لیکن اب کلمہ پڑھا کر جہنم کی آزادی سے غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے. سب کی سب اسلام میں داخل ہو گئی. اسلام کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام محمد کے پیار سے پھیلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے اخلاق سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے کردار سے اسلام پھیلا ہے. اسلام کوئی زبردستی کسی پہ تھوپ نہیں سکتا. اسلام ہم سب جو ہے کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم سعودی عرب سے آئے ہوئے مسلمان نہیں ہیں، ہم انہی ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگوں کی اولاد ہیں. آپ راج قیام خانی اگر آپ ہیں تو آپ راجپوت کی اولاد ہیں. میں سندھی ہوں تو میں بھی راجپوت ہوں، راجپوت کی اولاد سے ہوں، یعنی رشتہ بتا دیا، ہم دونوں بھائی ہیں. ہم سندھ سے آپ سے پہلے اسلام میں داخل ہو گئے. آپ فیروز شاہ تغلق کے دور میں، کیوں بچوں صحیح کہہ رہا ہوں، فیروز شاہ تغلق کے دور میں یہ آپ کا ددریوا گاؤں سے قائم سنگھ جو ہے اسلام میں آتا ہے اور پھر جو ہے آپ اسلام میں آتے ہیں. لیکن یہ سندھی بھی راجپوت ہیں، یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے. بہت ہندوستان کی اکثر قوموں کا یہی حال ہے کہ جو ہے ہم اسلام کی طرف آئے، کیوں نے کسی نے اخلاق دکھائے. محمد بن قاسم نے اپنے اخلاق دکھائے، ہم اسلام میں آئے. خواجہ صاحب نے اپنے اخلاق دکھائے. خواجہ صاحب جو اجمیر کی دھرتی پہ استراحت فرما ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے یہاں آئے تھے راجستھان، اپنی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ لوگوں کو اللہ نے کرامتیں دی تھی. سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو چہرے پہ نگاہ ڈالتا تھا اس کی زبان سے کلمہ نکلتا تھا. اس لیے تعداد ہو گئی تھی. اور بھی جتنے بھی ہم سنتے رہتے ہیں نا، یہ سارے ہسٹری کے سچے واقعات ہیں. اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، یہ سچے واقعات ہیں. یہ خواجہ صاحب کو اللہ نے کرامتوں سے نوازا تھا اور پھر جو ہے ہم اسلام میں آ گئے کیونکہ انہوں نے اخلاق دکھائے. زبردستی ان کے پاس تو تلوار تھی نہیں، ان کے پاس تو تلوار تھی نہیں. جب پرتھوی راج چوہان نے آرڈر دیا، رات کو دیا تھا، سرناسیوں نے کان بھرے پرتھوی راج چوہان کے کہ اجمیر کے بابا جو ہیں یہ لوگوں کو جو ہے دھرم پریورتن کر رہے ہیں، اسلام میں لا رہے ہیں، اپنی جو ہے فوج بڑھا رہے ہیں، ایک دن تیری گدی خطرے میں ہوگی. سرناسیوں نے خوب اچھی طرح کان بھرے پرتھوی راج چوہان کے. تو پرتھوی راج چوہان نے رات کو آرڈر دیا تھا کہ اس بابے کو کہہ دو کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے راجستھان کا علاقہ، اجمیر کا علاقہ چھوڑ دے، ورنہ اگر سورج نکل گیا اور میری آنکھوں کے سامنے یہ بابا دکھ گیا تو میں صبح سورج چڑھتے وقت اس کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا. یہ رات کو آرڈر دیا تھا. یہ ہمیں آرڈر ملتے رہتے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، نہ کسی کے آنے سے آئے ہیں نہ کسی کے نکالنے سے جائیں گے. ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، اپنی خاک کو اسی خاک میں ملائیں گے. ہاں، اسی خاک میں ملائیں گے. تو خواجہ صاحب کو رات کو آرڈر ہوا تھا کہ چھوڑ دو یہ علاقہ. جب نئے جو مرید تھے وہ گھبرا گئے. اب کہ اسی راجہ کو حکم ہے. پرتھوی راج چوہان کوئی کم نہیں تھا، 2 گدیوں کا مالک تھا. دلی کی گدی پہ بھی یہی تھا، اجمیر کی گدی پہ بھی یہی تھا. اتنا بہادر ہے، بچوں سے پوچھنا کتنا بہادر تھا. کنور راج کی لڑکی کو گھوڑے پہ بھگا کے لے آیا، شادی من رہی تھی. لیکن یہ پرتھوی راج چوہان رات کو حکم دیتا ہے کہ بابا اجمیر کا علاقہ چھوڑ دے.
بابا نئے نئے مرید تو ڈر گئے ہیں کہ اب کیوں اسی مارا گیا. جیسے قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کے نکلے, آگے سمندر آ گیا تو کہا مرا دیا نا موسیٰ, اب پیچھے فرعون آ گیا, آگے سمندر. تو نئے نئے مریدوں نے کہا اب کیا اسی, اب تو مارا گیا. خواجہ صاحب نے کہا غم نہ کرو, فکر نہ کرو, اگر اس نے اپنی اوقات دکھائی ہے نا تو تم میرے ہتھیار اٹھا کر لے آؤ. یہ بات جب خواجہ صاحب نے کہی تو بڑا تعجب ہوا, کیونکہ خواجہ صاحب کے پاس ہتھیار تھے ہی نہیں. آج بھی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, آؤ ہمارے مدرسے چیک کر لو, ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں نکلے گا. وہ پیاز کاٹنے کا جو چاقو ملے گا وہ بھی ٹوٹا پھوٹا گھسا ہوا ملے گا. ہماری جیبوں کی تلاشیں کر لو, مسواک تو نکل سکتا ہے, چھرا رام پورا نہیں نکل سکتا. ہم آج بھی ہتھیار نہیں رکھتے ہیں. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ خواجہ صاحب تو کبھی ہتھیار کی بات کرتے ہی نہیں, آج کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی اوقات دکھائی ہے میرے ہتھیار. تو خواجہ صاحب آپ کے ہتھیار کہاں ہیں, آپ تو سخت بات ہی نہیں کرتے, ہمیشہ نرم بات کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے کہا میرے ہتھیار نہیں سمجھے تم, وہ لے آؤ نا مسلح, لوٹا, مسواک, یہ میرے ہتھیار ہیں. لوٹا, مسواک, مسلح. مرید نے دیا, حضرت نے مسواک فرمایا, مسلح بچھایا, وضو بنایا, مسلح بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھی. یہ راتوں رات آرڈر ہوا تھا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا, اللہ پرتھوی راج چوہان بڑا طاقتور ہے, 2 گدیوں کا مالک ہے, اس نے ہمیں راتوں رات نکلنے کو کہا ہے, اس نے اپنی طاقت دکھانے کا ارادہ کر لیا ہے. اے اللہ تھوڑا ارادہ تو بھی کر دے, تھوڑا ارادہ تو بھی کر دے. بس پھر کیا ہوا, اب دنیا تماشا دیکھنے کو تیار ہے کہ صبح خواجہ صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. لیکن ہوا کیا, ہسٹری گواہ ہے, میں کوئی بھاسکر سے نہیں بول رہا ہوں, ہسٹری گواہ ہے, کہہ رہی ہے ہسٹری کہ صبح صادق کے وقت شہاب الدین گوری نے حملہ کیا, پرتھوی راج چوہان کے ہتھکڑی لگ گئی. بابا صاحب آج بھی اجمیر میں ہیں, بابا صاحب, تو ان کے ہتھیار اٹھاؤ, ان کے ہتھیار. آج صرف ہمارے پاس نعرے رہ گئے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن, ارے پکڑ تو صحیح پہلے, چھوڑنے کی بات تو بعد میں ہوتی ہے. خواجہ کا دامن تو پکڑا تو کوئی نہیں, اور پھر صرف نعرے دے دیے ہم نبی کے عاشق ہیں, نبی کے عاشق ہیں. یہ کیسے عاشق ہیں, چہرہ بلور جیسا, نبی کا چہرہ تو جو حسب سنت تھی وہ کہاں ہے. جو ہم تو عاشق ہیں, نماز نہیں پڑھتے عاشق ہیں. آپ نے دیکھا نا جلوسوں کے پیچھے ناچتے ہوئے, بیئر پیتے ہوئے, ظہر نہیں پڑھتے, کہتے ہیں ہائے حسین ہم نہیں تھے. تو تم ہوتے کیا, کھچڑا کھانا تھا وہاں کوئی, وہاں بھائی کوئی پوری کھانی تھی, وہاں کوئی کھیر چاٹنی تھی, وہاں تو تلواروں کے نیچے نماز پڑھنی تھی. تو آج ظہر نہیں پڑھتا, حسین نے تلواروں کے نیچے جو ہے نہیں چھوڑی نماز. وہاں قرآن پڑھ کے دکھایا, جنگ کے میدان میں قرآن پڑھ کے دکھایا. ہاں, کسی نے کہا آپ اس موقع پہ قرآن پڑھتے ہیں, فرمایا میں قرآن کیوں نہ پڑھوں گا, میری نانی وہ نانی تھی جس نے فاقوں میں قرآن پڑھا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا میں کیوں نہ قرآن پڑھوں گا, میری امی وہ امی تھی جو چکی چلا کر قرآن پڑھتی تھی, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میری ماں بہنوں اور عزیز بیٹیوں, تم بھی اپنا آئیڈیل بناؤ. تو یہ ٹی وی اور اسکرین پہ ناچنے والی کو مت بناؤ, بلکہ اپنا آئیڈیل بناؤ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو, اور خدیجہ کو, اور حضرت عائشہ کو. آج رسم و رواج کیوں کا نہیں, گھر ماننا کو نہیں کہ ہاں اتنا جوڑا کرنا پڑسی, کیوں کرنا پڑسی, ادھار لیوڑا ہے کہ کرنا پڑسی. یعنی یہ صرف دیکھا دیکھی پہ چل رہے, صرف دیکھا دیکھی پہ. یعنی اپنا آئیڈیل چینج کر لو, کیوں جو دیکھتے ہو وہ کرتے ہو. ہم مسلمان ہیں, دیکھ لو تم کتنی ہی مالدار کی بیٹی ہوگی, تمہارے اپنے کانوں میں سونا بھر لو, ناک میں سونا پہن لو, ہاتھوں میں سونا پہن لو, پاؤں میں سونا پہن لو, پھر بھی تم فاطمہ کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, جب جو ہے قیامت کے دن پل صراط پہ چلے گی, اللہ نبیوں کو کہے گا, ولیوں کو کہے گا, ابدالوں کو کہے گا, غوثوں کو کہے گا, مولویوں کو کہے گا, پیروں کو کہے گا, سارے انسانوں کو کہے گا, اے مردو اپنی نگاہیں نیچی کر لو, محمد کی بیٹی پل صراط پہ گزرنے والی ہے. یہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, شادی کیسے ہو رہی ہے,
شادی حضرت علی سے ہو رہی ہے، کوئی برات نہیں آئی تھی، نمازی آئے تھے حسن اتفاق اس دن نماز میں ابو بکر اور عمر نہیں آئے تو نبی نے بلایا، میری بیٹی کا نکاح ہے، ابو بکر عمر کو بلاؤ۔ یہ کیوں لیٹ ہو گئے؟ یہ تو وہ نمازی تھے جو سب سے پہلے نظر آتے تھے، آج تقدیر نے لیٹ کروا دیا کہ جو ہے شادی پہ اپنے رشتہ داروں کو بلانا جائز ہے، نبی نے ابو بکر اور عمر کو بلایا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ غلط رسم و رواج کو چھوڑ دو، اسلام میں ولیمہ ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ نبی نے اس طرح کا ولیمہ بھی کیا کہ پورے مدینے کو کھلایا، ایسا ولیمہ بھی کیا کہ صرف جو کی رابڑی بنا کے چلا دیا، سفر میں نکاح ہوا تو جو تمہارے پاس ہے وہ دسترخوان پہ رکھ دو، کھا لو، ہو گیا ولیمہ۔ یعنی ہر طرح کے ولیمے کیے ہیں، تو اپنی استعداد ہے پورے گاؤں کو کھلا سکتے ہیں، اگر اتنی نہیں ہے تو ہر گھر سے ایک آدمی کو بلا کے کھلا سکتے ہیں، اگر اتنی بھی نہیں ہے جو ہے اتنی حیثیت نہیں ہے تو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے اور بیٹی کو دینا بھی منع نہیں ہے۔ بیٹی میں نے کہا نا وراثت میں حق رکھتی ہے، اس کو دینا بھی منع نہیں ہے، اگر زندگی بھر دیتے رہو تو بھی کم ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائے ان کا نام اچھا رکھو، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، ان کا نکاح کرو اور زندگی بھر ان پر خرچ کرتے رہو تو ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو بیٹی کو دینا کوئی منع نہیں ہے، رسم رواج دکھانا نہیں ہے دنیا کو۔ ہم سارا فرنیچر ایک دن پہلے لا کے سب کو دکھاتے ہم یہ کر رہے ہیں، بیٹی کو دے رہے ہیں، احسان کر رہا ہے، پرائی بیٹی تھوڑی ہے، تیری بیٹی ہے، تو دے رہا ہے، دکھانے کی کیا بات ہے؟ تو زندگی بھر ابھی بیاہ کے بعد بھی، شادی کے بعد بھی بیٹی کو ملنے چلے گئے، وہاں بیٹی کو 5-10 ہزار روپے دے دیے، یہ خرچ کرنا بیٹی پہ منع نہیں ہے، صرف جہیز کی رسم جو ہے نا اس کو ختم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہیز کی رسم نے غریبوں کی بیٹیوں میں تاخیر کر دی ہے، ان کی ماؤں کے آنسو جو رات کو چلتے ہیں گدڑی کے نیچے، ان کی آہیں جو عرش پہ جا رہی ہیں وہ خطرناک ہیں۔ اس لیے اس رسم کو چھوڑو، اس جہیز کی رسم کو چھوڑ دو، پھر اپنی بیٹی کو جائے جتنا دو وہ کم ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کو نکاح کرے اور خرچ کرتا رہے، اور کیا فرمایا؟ نام اچھے رکھے۔ سب سے پہلے کہا یہ اولاد کا نام اچھا رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل نام ہم کچھ جو ٹی ویوں پہ موبائلوں پہ سنتے ہیں، ایک نے رکھا مسکان تو سہ کے گھر ہے مسکان، اب کیا نئے چالے ہو آرین، ارے تو کون سی قوم کا ہے، کس کا نام رکھ رہا؟ آرین وہ ہے، آرین ہمارے باپ دادا آرین ہیں، آپ راجپوت سے نا، تو ہم آرین ہی سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن آرین وہ آرین جو عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے آپ کے سندوریا ندی سندھ میں یہاں آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے پیار سے اس کو سندھ کہا، نام سندوریا تھا، وہ ندی خشک ہو گئی ہے، کچھ حصہ اس کا عرب ساگر سے ملا ہوا بتاتے ہیں، تو یہ سندوریا جو تھا اس کے پاس میں رہے تو سندھ کہا۔ بعد میں آئے یونانی، ان کے یہاں سہ نہیں تھا، جیسے جودھ پور والوں کے پاس آج بھی نہیں ہے، ساسو کو بولتے ہیں ہاؤ، سسرے کو بولتے ہیں ہورو، تو یہ ان کے پاس یونانیوں کے پاس میں کیا سہ نہیں تھا، انہوں نے سندھ کو بنا دیا ہند، اس لیے پرانا عرب میں اس ملک کا نام ہند ملے گا۔ نبی نے فرمایا مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، تو عربی میں اس کا، بلکہ اتنا پیارا ملک تھا انگریز نے لوٹ لیا، ورنہ عرب کے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے نام رکھتے تھے اس ملک کے نام پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں بہت سارے جو ہے نام تھے ہند، اور بہت ساری عورتوں کے نام تھے ہندا، یہ نام اس ملک کی وجہ سے رکھے گئے، اتنا پیارا یہ ملک تھا ہند۔ اور بعد میں آئے رومن، ان کے یہاں ہے نہیں، انہوں نے کہہ دیا اند، اب ہو گیا اند۔ بعد میں ایک قوم آئی، انہوں نے بڑے پیار سے اس کو کہا انڈیا، کیا انڈیا، دال سے انڈیا۔ بعد میں آیا یہ گوری چمڑی والا انگریز، اس کے یہاں دال ہے ہی نہیں، دہ نہیں ہے، ان کے یہاں ڈے ہے تو بن گیا انڈیا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، تو آرین نام سے کہہ رہا تھا، چلو وہ تم، لیکن وہ نام مسلمانوں کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے نام رکھا کریں، صحابہ کے نام پہ، نبیوں کے نام پہ، علماء سے پوچھا کریں،
लिखाते तो हैं लोग, कुछ लोग, लेकिन घर में फिर वो नाम कबूल नहीं होता। कई बार मेरे पास आते हैं, बोल साहब हमारे नवासा हुआ है, पोता हुआ है, नाम लिख के दो। मैं 10-15 नाम लिख के देता हूँ, दूसरे दिन खबर आती है इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। बोला क्यों है? तो ये तो हमारे महल्ले में है, तो हमारे पड़ोस में है, मेरे सामने है, मेरे बूबू के बेटे को है, मेरी खाला के बेटे को है, मेरी भाण के बेटे को है। अब ये जो दूसरी बात है कि मौलवी साहब नयो नाम होना चाहिए, और पूरे गांव में भी नहीं होना चाहिए, नयो भी होना चाहिए। अब इसका पसंद करे। एक मौलवी साहब ज्यादा परेशान करे जब वो कहो कि फिरौन राख ले यार, और तो के कुरान में भी है और तेरे गांव में भी कोई को। नाम अच्छा रखना जरूरी है। साहबा के नाम पे रखो, नबियों के नाम पे नाम